السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں سچا ایمان روح کی غذا اور خوشی کا سامان ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی عیش و عشرت کے ساتھ رہتا ہو، ہزاروں خدم و حشم کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، لاکھوں لوگوں پر حکومت بھی کرتا ہوں، خود کو کسی خدا سے کم نہ گردانتا ہوں، مختصر یہ کہ دنیا کو جنت سمجھ کر سارے رنگ و رونق سے لطف اندوز ہوتا ہوں، مگر یاد رہے دلی سکون صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے ہی سے میسر ہوتا ہے، اور ایمان نہ رکھنے والا دل ہمیشہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کمزوری اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور کبھی اس کو قرار نہیں ملتا۔ بے ایمان کی زندگی ہمیشہ اسے کوستی رہتی ہے، اور وہ ایمان جس سے انسان کو نجات ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پروردگار ہے، وہی اس کا مالک و خالق ہے، وہی تنہا اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کے لیے عبادت کی جائے، درد و غم میں بے چینی میں اسی کو پکارا جائے، وہی ساری باکمال صفات سے متصف ہے اور ہر کمی و عیب سے پاک ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی میں چاہے کتنے ہی فالوورز کیوں نہ بن جائے، سکون و راحت ناقص ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ اس سال ایک افریقی پادری کے ساتھ پیش آیا جن کی اتباع کرنے والے لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں، جن کا کلیسا یعنی چرچ ہمیشہ پاپ سے بھرا رہتا تھا، جن کے مداح ان کے پیر دھو کر پیتے تھے۔ سچ کہتے ہیں اللہ کو جسے ایمان سے محروم رکھنا ہو تو مکہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ابو جہل کو بھی ایمان نصیب نہ کرے، اور جسے ایمان کی بلندیوں پر پہنچانا ہو تو حبشہ سے کالے کلوٹے دل کے خوبصورت بلال کو بھی مکہ کی سرزمین پر لا کر ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس پادری کے پاس کوئی اسلام لے کر نہیں گیا، بلکہ خواب نے ان کی زندگی کی راہ بدلی۔ آئیے خود ان کی زبانی ان کے ایمان لانے اور اسی سال حج کی ادائیگی کا قصہ بھی سنتے ہیں۔ میں 15 سال سے ایک پادری تھا۔ میں ساؤتھ افریقہ میں گرجا گھر کا رہنما یعنی مذہبی پیشوا تھا۔ وہاں میرے 1 لاکھ سے زیادہ پیروکار تھے، لیکن میں نے اس کے بعد ایک خواب دیکھا۔ سوتے ہوئے میرے کان میں ایک آواز پڑی۔ میں چرچ کے ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ پھر میں نے خواب میں یہ آواز سنی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اپنے فالوورز سے کہو کہ وہ تمام سفید کپڑے پہن لیں۔ میں نے پوچھا، مسلمانوں کا لباس؟ میں نے سوچا یہ صرف ایک خواب ہے۔ یہی خواب مجھے پھر آیا کئی بار۔ آخری دفعہ خواب میں آنے والے کی آواز بہت پرزور تھی، بہت ہی زوردار۔ اپنے لوگوں سے کہو سفید کپڑے پہن لیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ ہم نے چرچ کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے لوگوں کو یہ ساری بات بتاؤں گا۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا اللہ نے ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا ہے۔ سب نے میری بات سنی اور مان لی۔ تمام کے تمام جب اگلی میٹنگ کا وقت آیا، تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے چرچ کے اندر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا۔ میرے ساتھ تمام لوگوں نے وہ کلمہ دہرایا۔ ایک ساتھ ہزاروں آدمی ایک جٹ ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ پھر میں نے کچھ مسلمان بھائیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا
مجھے پتا تھا کہ تم یہاں آؤ گے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حج پر جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ حج اور میں کیسے جاؤں گا؟ میں حج پر نہیں جا سکتا۔ لیکن جب وہ دن آیا تو میں 15 سال سے ایک پادری تھا۔ میں نے کہا کیسے جاؤں گا؟ تم ضرور مذاق کر رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس راستے سے گزرے تو وہ اکیلے تھے۔ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلا تو ساؤتھ افریقہ میں میرے لاکھوں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ روشنی دیکھنے کے لیے یہ جبل نور روشنیوں کا پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے خاندان کا پہلا فرد ہوں گا جس نے اسے چھوا۔ یہ مٹی جو انتہائی مقدس ہے، روشنیوں کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو روشنی کا پہاڑ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی روشنی یہیں سے پھیلنا شروع ہوئی۔ میں وہاں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ واقعی؟ ہاں، یہ مشکل ہوگا۔ نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ایمان والا دل ہو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں حج ادا کر رہا ہوں۔ میں بے انتہا خوش قسمت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یقین مانیے جب ان کا واقعہ میں نے سنا تو مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، جنہوں نے حق کی تلاش میں خود کو مابا سے سلمان فارسی بنایا۔ اس پادری کا اسلام جو اب ابراہیم کہے جاتے ہیں، ہر اس اسلام دشمن تنظیم کے لیے سبق ہے جو اہل اسلام کو اس لیے مٹانا چاہتے ہیں کہ نہ اہل اسلام رہیں گے نہ کوئی اسلام کی دعوت دینے والا۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے بغیر کسی داعی کے ایک خواب کے ذریعے ایسے پادری کو اسلام میں داخل کر دیا جس کے لاکھوں ماننے والے، لاکھوں چاہنے والے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔